السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج بروز اتوار، معروف و مشہور زبانوں پر سنڈے چھٹی کا دن منایا جاتا ہے۔ آج کی ڈیٹ ہے 7 تاریخ پہلا مہینہ اور 2024، اور فی الحال وقت چل رہا ہے شام کا وقت، رات کا وقت چالو ہے۔ تو نظروں سے ایک روایت گزری، سوچا کہ بتاتا چلوں کہ بھائی ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں رہ کر مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی کرنا ہے، اور انہی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ ان کے علاوہ جو کوئی طریقہ تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، استعمال کرے گا، اس کے اندر 100% ناکامی ہے۔ تو اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ رات کا وقت چل رہا ہے، تو ہم ایک حدیث سنتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آ جائے، اور اس عمل کو ہم سن کر اس کے اوپر عمل کر کے ہماری زندگی اور ہمارے زندگی کا جو موڑ ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف کریں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ، جو 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لے۔ یہ 2 صورتیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 2 صورتیں لازمی پڑھ کر سویا کرتے ہیں، الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں، اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جو کہ 29ویں پارے میں اسٹارٹ میں۔ تو اب ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد اب ہماری زندگی کا جو موڑ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے عمل معمولات کی طرف ہمیں موڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو جس کو ترمذی شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث دوسرے حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن بندہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے پڑھے گا تو مرنے کے بعد قرآن کریم اس کے لیے حجت ہوگا، قبر میں اس کے پاس اس کے لیے حجت ہوگا، اس کے لیے لڑائی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کا خلاصہ ہے کہ سورہ ملک جو روزانہ شام کے وقت میں پڑھ کر سوئیں گا، روزانہ شام کے وقت، تو یہ قبر میں اس کے لیے حجت ہوں گی اور قبر میں اس کا ساتھی ہوں گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ اگر فرشتے اگر اس کی جانب پیروں سے آئیں گے جو کہ اس کو عذاب دینے والے ہوں، تو وہ آئیں گے کہ نہیں اس کو مت چھیڑنا، سورہ ملک ہے، کدھر سے بھی کوئی بھی سائڈ سے آؤ تو سورہ ملک وہاں پر اس کے لیے کیا معاون اور مددگار ہوں گے اور اس کا ساتھی ہوں گے۔ ایسی جگہ جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب کچھ قبر تک آتے ہیں اور قبر میں صرف اور صرف اس کے اعمال اور ایمان آتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، باقی مال ہو، اولاد ہو اور اس کے بیوی بچے جو بھی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہو، سب قبر تک آتے اور سب وہاں پہ چلے جاتے، لیکن قبر کے اندر آنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک عمل ہے تبارک الذی، سونے سے پہلے پڑھنے والا عمل۔ تو ہمیں چاہیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک،
اس کو بھی کثرت سے پڑھتے رہے اور الف لام میم سجدہ کو بھی کثرت سے پڑھتے رہے. ہمارے یہاں ہمیشہ اکثر یہ معمول ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی وغیرہ تو پڑھتے ہی ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہمیں اس حدیث میں جو آج ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں ہمیں یہی بتلایا گیا کہ الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک یہ نہ پڑھ لے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. تو ہمیں بھی اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پیروی کرنا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں ہم کو بتا سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کوئی باتیں نہیں بتا سکتے کہ جو نعوذ باللہ کو بھٹکانے والی باتیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس حدیث سننے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنا ہے. خاص کر کے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول